جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ ایک عظیم مصنف کا جو کہ 1902 میں پیدا ہوئے اور 1967 میں وفات پائے۔ شاہد احمد دہلوی دلی میں پیدا ہوئے۔ وہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے۔ 1925 میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے FSc کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا، لیکن شدید بیمار ہو گئے، چنانچہ طبی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بعد ازاں دلی سے انگریزی ادبیات میں BA آنر کیا، MA فارسی کا امتحان بھی پاس کیا۔ پاکستان کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے اور تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ پاکستان کے رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ 1963 میں انہیں مجموعی ادبی خدمات کی بنا پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے۔ ان کی زبان آسان اور عام فہم ہے۔ وہ موسیقار بھی تھے، لیکن اردو ادب ہی ان کی پہچان ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی، یعنی کہ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگار بھی بنے، ایک مصور بھی بنے۔ مصور اس کو کہتے ہیں جو کہ کسی چیز کو مصور میں لائے، یعنی کہ اپنے خاکے میں لائے، کسی کی تصویر اپنے دماغی نقش کے مطابق ایک کاغذ کے ٹکڑے پر اتاری۔ گنجینہ گوہر، جس سے زیر نظر خاکہ لیا گیا، اور بزم جوش نفساں ان کے خاکوں کے مجموعہ ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے تصنیف میں اجڑا دیار، دلی کی بپتا اور دھان کے کھیت شامل ہیں۔ ان کی سب سے پہلے تصنیف مرزا محمد سعید ہے۔ ہم پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں مرزا محمد سعید کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں کہ مرزا محمد سعید کون ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری اس ویڈیو کے مصنف کے بارے میں جان کر بہت خوشی حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر آپ اردو ادب کے کسی اور مصنف کے بارے میں علم جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس کریں یا ہمارے ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل نمبر پر ای میل ارسال کریں۔ ہم دور جدید کے مطابق اپنی مصروفیات نکال کر آپ کو آپ کی دیے ہوئے پیغام کا لازمی جواب دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔